رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے صارفین کے مفادات کے تحفظ، شفافیت یقینی بنانے اور جواب دہی برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط ضابطہ جاتی لاہ عمل اور مؤثر نگرانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس کے دائرہ کار کو وسعت دینا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ نے خطے کو درپیش سیکیورٹی مسائل سے مشترکہ طور پر نمٹنے پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان نے گلگت بلتستان میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھارت کے بے بنیاد بیانات کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کی نگران رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ اگرچہ نجکاری کا مقصد کارکردگی، خدمات کی فراہمی اور مالیاتی پائیداری کو بہتر بنانا ہے، تاہم صارفین کے مفادات کا تحفظ، شفافیت یقینی بنانے اور جواب دہی برقرار رکھنے کے لیے مضبوط ضابطہ جاتی نظام اور مؤثر نگرانی بدستور ناگزیر رہے گی۔ کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نجکاری کمیشن کو ہدایت کی کہ اس عمل کو طے شدہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکس کے دائرے کو وسعت دینا چاہتی ہے۔ اسلام آباد میں خزانہ کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے سیلاب اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باوجود پاکستان کی معیشت مستحکم رہی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ اسکیم کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اسکیم کے تحت 1% کی مقررہ شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے گا، جبکہ پہلے سے کٹوتی شدہ ود ہولڈنگ ٹیکس اس میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکیم کے تحت کم از کم ٹیکس ادائیگی 25,000 روپے ہوگی، جبکہ زیادہ کاروباری حجم رکھنے والے کاروبار اپنی فروخت کے مطابق 1% شرح سے ٹیکس ادا کریں گے۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ چھوٹے تاجروں اور ریٹیلرز سے مشاورت کے بعد اختیاری فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرائی گئی ہے۔ خزانہ و محصولات کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حکومت معاشی سرگرمیوں کی معاونت، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک متوازن پالیسی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں دراز اور علی بابا گروپ کے نمائندوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ بجٹ کے لیے زیر غور تمام تجاویز کا جائزہ حکومت کی وسیع تر مالیاتی اور اقتصادی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ سازی کے عمل میں مشاورتی اور جامع طرز عمل اپنانے کے حکومتی عزم کا بھی اعادہ کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ترقی، سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ کمیٹی نے ترقیاتی منصوبوں کا تسلسل برقرار رکھنے اور اہداف کے بروقت حصول کو یقینی بنانے کے لیے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے پروگرام کے لیے 7 ارب 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی، منظم جرائم منشیات کی اسمگلنگ اور سائبر جرائم سمیت خطے کو درپیش سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کرغزستان کے شہر بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے داخلہ اور سلامتی عامہ کے وزراء کے خصوصی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے باہمی اعتماد، مساوات، شراکت داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی شنگھائی اسپرٹ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے سعودی بزنس کونسل کو اپنے تیزی سے بڑھتے ہوئے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ پیشکش وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے سعودی پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کی۔
वफाकी वजीर ने M6 सक्खर हैदराबाद, M10 कराची पोर्ट और M13 खारियां रावलपिंडी मोटरवे मनसूबों में तस्वीराती शराकतदारी की पेशकश की। जवाब में शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने सऊदी बिजनेस काउंसिल की जानिब से मोटरवे के इन खुसूसी मनसूबों में शराकतदारी और सरमायाकारी के मौाक़े तलाश करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। और पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आइंदा इंतखाबात के हवाले से भारत के बेबुनियाद बयानात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारत के बेबुनियाद दावे भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाद की जानिब से किए जाने वाले संगीन और मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकते। बयान में कहा गया कि झूठा बयानिया घड़ने और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने में आलमी शोहरत रखने वाला भारत एक बार फिर हक़ाइक़ को अफसानों से जोड़ने की मुनज़्ज़म और सोची समझी कोशिश कर रहा है। हम भारत के इन हालिया बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और उन्हें वही हैसियत देते हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं। दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान भारत से मुतालबा करता है कि वो तमाम मकबूजा इलाकों से अपनी फ़ौजें वापस बुलाए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए तमाम गैर कानूनी और यकतरफ़ा इक़दामात वापस ले, सख्त गिर और जाबराना क़वानीन को मनसूख करे और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ व इंसानी हमदर्दी की तंजीमों और आलमी मीडिया को ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए आज़ादाना रसाई फराहम करे। इसी के साथ ख़बरें ख़त्म हुईं। मज़ीद ख़बरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।